السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ایک ہمارے بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ وہ عمرہ پر جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی وائف ہیں، زوجہ ہیں، لیکن پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ابھی سفر جو عمرہ کا قریب ہے اور ان کی وائف کے ایام شروع ہو گئے ہیں، یعنی مینسز شروع ہو گئے ہیں، تو ان مخصوص ایام کے اندر کیا عمرہ ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، یا پھر نہیں ہو سکتا تو اس کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ دیکھیے، آج کل کیونکہ یہ سفر اس طرح کا ہے، ہوائی سفر ہے، بکنگ وغیرہ یہ وہ سب نظام ایک طریقے سے چل رہا ہے۔ ایسی صورت کے اندر اگر کوئی عورت عمرے پر جانا چاہتی ہے اور اس کی تاریخ جو سفر کی ہے، جس میں فلائٹ کا شیڈول وغیرہ آیا ہے، وہ ایسے دنوں میں ہے کہ اس کے وہ ایام کے دن ہیں جن میں وہ نماز روزہ وغیرہ نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ احرام تو پہنے گی، نیت کرے گی میقات سے یا ایئرپورٹ سے، جو بھی جیسے بھی آسانی ہے وہ احرام باندھے گی، اور جب مکہ پہنچے گی تو وہ اپنے ہوٹل کے اندر قیام کرے گی، یعنی جو رہائش ان کو دی جائے گی کمپنی وغیرہ کی طرف سے، اس کے اندر وہ رہے گی، قیام پذیر رہے گی، اور بیت اللہ شریف نہیں جائے گی، کیونکہ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، ایسے ہی بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے بھی طہارت وضو شرط ہے۔ تو اس کا طریقہ کار پھر یہی ہوگا کہ وہ احرام باندھ لے گی ایئرپورٹ سے یا میقات سے، یا ایئرپورٹ سے باندھ کر میقات پہ نیت کر لے گی، اور احرام کے اندر رہے گی، اپنے بلڈنگ میں ہوٹل میں قیام کرے گی، اور جب اس کے یہ ایام ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جو پاکستان سے یا ان ملکوں سے لوگ جاتے ہیں کم از کم 15 دن کا 20 دن کا پیکج ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر انتظار کرے گی اپنے ہوٹل میں، اپنی رہائش میں، حتیٰ کہ یہ ایام ختم ہو جائیں اور وہ پاک ہو جائے۔ جب وہ طہارت کی حالت میں آ جائے، یہ ایام ختم ہو جائیں، تو وہ غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد، وضو وغیرہ کرنے کے بعد، پوری طہارت حاصل کرنے کے بعد وہ بیت اللہ شریف جائے گی اور اپنا عمرہ پورا کر لے گی۔ بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے طہارت شرط ہے، جبکہ صفا مروہ کی سعی کے لیے طہارت شرط بہرحال نہیں ہے، لیکن کیونکہ عمرہ میں سب سے پہلے احرام باندھنے کے بعد مکہ پہنچ کر طواف کا عمل شروع ہوتا ہے، پہلا عمل ہی طواف ہے، تو اس لیے وہ طواف تو ایسی حالت میں نہیں کر سکتی کہ وہ طاہر نہ ہو، طہارت کی حالت میں نہ ہو، لہٰذا وہ اس کو مؤخر کرے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں جب آپ نے حج کیا ہے، ان کو یہی مسئلہ اور یہی مجبوری شروع ہو گئی، تو اس کا اظہار انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ سے پوچھا کہ میرے لیے تو یہ مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم احرام باندھو اور بیت اللہ شریف کے طواف کے علاوہ بقیہ حج کے سارے اعمال جو ہیں وہ پورے کرو، کیونکہ حج کی تاریخ مقرر ہوتی ہے، صفا میں اپنا اس میں مینا میں جانے کا دن مقرر ہے، مزدلفہ کی رات ہے، عرفہ کا وقوف ہے، عرفہ کا وقوف پہلے ہے، مزدلفہ کی رات بعد میں ہے، پھر کنکریاں مارنا ہے، یہ دن مقرر ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف چھوڑ کر بقیہ حج کے مناسک تم ادا کرو، یعنی مینا میں جاؤ، کنکریاں مارنا ہے، مزدلفہ کی رات ہے، عرفہ کا قیام ہے، یہ سارا تم کرو، اور جب تم طہارت کی حالت میں آ جاؤ، پاک ہو جاؤ، تو پھر طواف کر کے اپنا حج مکمل کر لو، کیونکہ جو پہلا طواف حج میں ہوتا ہے، طواف قدوم، وہ نہ بھی ہو سکے تو حج مکمل ہو جاتا ہے، تو آپ نے یہ اجازت دی تھی۔ یعنی اس حدیث سے یہ بخاری شریف کے اندر روایت
کتاب الحج وغیرہ میں موجود ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو عورت اس مجبوری میں آ جائے وہ میقات پر یا ایئرپورٹ پر احرام تو باندھے گی، اور میقات پہنچ کر یا میقات کے برابر پہنچ کر جہاز میں نیت کر لے گی، اور مکہ پہنچ کر اپنے ہوٹل میں قیام کرے گی۔ جتنے بھی اس کے دن باقی ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن انتظار کرے گی، اور جب حالت طہارت میں آ جائے گی تو غسل کر کے طہارت حاصل کر کے وضو کر کے وہ بیت اللہ شریف جائے گی اور اپنے عمرہ کو پورا کر لے گی۔ اس طرح اگر وہ عمرہ کر رہی تھی، اس کے دوران یہ مسئلہ بن گیا ہے، تو وہ دیکھے کہ اگر اس نے طواف مکمل کر لیا ہے، ابھی صفا مروہ کر رہی ہے، اس دوران یہ مسئلہ بنا، تو پھر وہ صفا مروہ کر سکتی ہے، جلدی سے کر کے وہاں سے چلی جائے تو اس کا عمرہ مکمل ہے۔ لیکن اگر طواف سے پہلے یہ مسئلہ بن گیا ہے تو پھر اسے انتظار کرنا ہوگا حتیٰ کہ وہ طہارت کی حالت میں آ جائے، اور طہارت کی حالت میں آنے کے بعد وہ جب پاک ہو جائے، تو یعنی طہارت کی حالت میں آ جائے، تو غسل وغیرہ وضو وغیرہ کر کے اپنا عمرہ جا کے مکمل کرے۔ یہ طریقہ ہے اس عورت کے لیے جس کی یہ مجبوری شروع ہو جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔